بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جسے صفر المظفر کہا جاتا ہے، اس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے بارے میں عوام الناس کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں، توہمات اور بدشگونیاں پائی جاتی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں جو سفر کیا جائے اس سفر میں رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور اس مہینے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، منگنی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں جو شادی کی جائے وہ صفر ہو جاتی ہے یا ناکام ہو جاتی ہے۔ تو مختلف قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ سب باتیں اور سب توہمات یہ زمانۂ جاہلیت کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے کی یہ ساری باتیں جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں۔ حالانکہ اسلام تو ان باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، غلط توہمات، غلط باتیں، زمانۂ جاہلیت کے جو توہمات تھے ان کو تو اسلام مٹانے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ اور کوئی دن جو ہے منحوس نہیں ہے، سارے دن عظمت والے ہیں، سارے مہینے عظمت والے ہیں۔ تو ان توہمات کو، بدشگونیوں کو، غلط باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ختم کیا ہے، مٹایا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے بارے میں یہ عقائد رکھنا کہ یہ منحوس ہے تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا سفر کیا ہے وہ اسی مہینے کے اندر کیا ہے۔ اگر سفر کرنا منحوس ہوتا، غلط ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ہجرت کیوں فرماتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کر کے بتا دیا ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اور جس مہینے کے بارے میں یا جن دنوں کے بارے میں توہمات پائے جاتے ہوں، بدشگونیاں پائی جاتی ہوں اور لوگ باتیں کرتے ہوں، تو مسلمانوں کو اس کے الٹ کرنا چاہیے، یعنی اس مہینے میں وہ کام زیادہ کرنے چاہیے، اس مہینے میں شادیاں زیادہ کرنی چاہیے، تاکہ یہ زمانہ جاہلیت کے جو توہمات ہیں، بدشگونی ہے، زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے، ان باتوں کو مٹایا جائے۔ اور الحمدللہ اب تو عوام کے اندر شعور آ رہا ہے، اب تو کافی لوگ نکاح بھی کر رہے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں، اب شعور آ رہا ہے، اور الحمدللہ اب تو پڑھا لکھا معاشرہ ہے، سب پڑھے لکھے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو جہاں پر جہالت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، اور کچے عقیدے کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، ان کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ بعض لوگوں کا یہ جو ہے خیال ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یکم سفر سے لے کر 13 سفر تک جو دن ہیں یہ منحوس ہیں، ان میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور پھر 13 تاریخ کے بعد وہ آٹے کی گولیاں بناتے ہیں، وہ جو ہے بانٹتے ہیں یا دریا میں، سمندر میں پھینکتے ہیں کہ اس سے جو غلط چیزیں ہوں گی وہ جو ہے ختم ہو جائیں گی، حفاظت ہو جائے گی ان چیزوں سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہیں، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بدشگونیاں لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں، اور کوئی کوا دیوار پر آ کر بیٹھ گیا تو اب کچھ ہونے والا ہے یا مہمان آنے والا ہے، یا کالی بلی راستے سے گزر جائے تو اب رکاوٹ آئے گی، اب سفر میں مشکل آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں، روٹی کا نوالا اگر ہاتھ سے گر گیا تو اب رزق میں بے برکتی ہوگی، کمی ہوگی۔ تو اس طرح کی طرح طرح کی باتیں جو ہے عوام الناس میں پائی جاتی ہیں، یہ ساری غلط ہیں، اسلام ان سے منع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ سارے توہمات، بدشگونیاں بتانے والے، غلط فال نکالنے والے یہ اکثر نجومی ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں نجومیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ نجومی غلط فیصلے کرتے ہیں، توہمات، بدشگونیاں، بدفالیاں نکالتے ہیں، تو نجومیوں کے پاس بھی انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے مقدر میں، تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، نہیں لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔